مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہی دوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا، یہ بھی غلط۔ لیکن اب کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکی خود غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی، ہزاروں میں سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں میں 3 لاکھ لڑکی ابھی تک مسلمانوں کی غیر مسلم لڑکے کو لے کر فرار ہو چکی ہے۔ جانتے ہیں اس کا کیا نقصان ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ 3 وجہ سے ہو رہا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ باپ نے اپنی جوان بیٹی کی فرمائش رکھی، اسکرین ٹچ موبائل ہاتھ میں دے دیا، اور ماں باپ بے خبر ہو گئے یہ کس سے بات کرتی ہے، کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی۔ دوسری وجہ، آنکھ بند کر کے باپ نے جوش میں اپنی بیٹی کا اسکول میں داخلہ کرا دیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس میں لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس اسکول میں داخلہ کرانا چاہیے جس میں صرف لڑکی ہی پڑھتی ہے، لیکن اس اسکول میں کرا دیا داخلہ جس میں لڑکی کے ساتھ لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب عشق اور محبت کے چکر میں غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی۔ تیسری وجہ جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیسری وجہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمانوں نے مطالبے کے بغیر شادی کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا، شادی کو اتنا مہنگا کیا کہ غریب لڑکیوں نے اپنے لیے راستہ ڈھونڈا کہ غیر مسلموں کو لے کر کے بھاگنا شروع کیا۔ جانتے اس کا کیا نقصان ہوا؟ اس لڑکی کی آبرو الگ گئی، اس کا ایمان الگ گیا۔ اگر وہ باپ ذمہ دار ہے، یہ سماج بھی گنہگار ہے۔ 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں یہاں لڑکی کم ہے، لڑکا زیادہ ہے۔ جس ہندوستان میں ہم لوگ جیتے ہیں اس میں لڑکی کم ہے، لڑکا زیادہ ہے۔ برطانیہ میں 40 لاکھ لڑکی مرد سے زیادہ ہے، برطانیہ میں۔ جرمنی میں 50 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں 78 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے۔ روس میں 70 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں 1 کروڑ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے، اور ہندوستان میں لڑکی کم ہے، لڑکا زیادہ۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہر سال 10 لاکھ لڑکی کو مارا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ مشین نے جیسے ہی بتایا کہ پیٹ میں لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے، اس کو گرا لیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو گرا کر مارنے کی جو لسٹ تیار کی جاتی ہے، ہر سال 10 لاکھ لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آنکھ کی پٹی ہماری آنکھ سے ہٹ جائے، اللہ ہمیں کھویا ہوا وقار واپس فرما دے۔ دھیان سے سنیے گا، آپریشن کرانے والی 67% عورت کو کینسر ہوتا ہے۔ جس نے سوچا کہ 2 بچے ہی رہیں گے ٹھیک ہے، بیٹا آ رہا آنے دو برکت ہے، بیٹی آ رہی ہے مصیبت ہے، باپ غریب ہو جائے گا، غریب باپ امیر نہیں ہوگا، آپریشن کرا لیا، 67% عورت کو کینسر ہوتا ہے، کینسر میں مر جاتی ہے۔ 37% عورت آپریشن کے بعد مر جاتی ہے، اگر زندہ رہتی ہے تو دوائی پر زندہ رہتی ہے۔ ہم اللہ کی کھیتی سے چھیڑ چھاڑ کریں گے، نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ایک آدمی نے خط لکھا، حضور آپ مجھ کو اجازت دیجئے، میں زہر کھا کر کے اپنی بچی کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔
उस खत में उन्होंने लिखा, मैं खुदकुशी इसलिए करना चाहता हूँ कि एक बेटी का मुतालबा होता तो मैं पूरा कर देता, यहाँ से भीख मांग करके, वहाँ से कर्जा ले करके एक बेटी की शादी करा देता, दामाद को सारा सामान दे देता, नब्द तिलक जहेज सब कुछ दे देता, लेकिन मुझको 4 बेटी है, कहाँ से इंतजाम करूंगा, मुझको इजाजत दे दीजिए ताकि जहर खा लूं, इस दुनिया की जिल्लत से मुझको नजात मिल जाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप कहेंगे हमको क्यों कह रहे हैं, ये तो दुनिया वाले ले रहे हैं, आप 313 हैं, आप लोग कबूल कर लीजिएगा, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, कोई मुतालबा नहीं करेंगे। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, खुदा अपने खजाने से इतना देगा कि 17 नस्ल आपकी तर हो जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कोई मुतालबा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अपने आमाल बदते जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, अपने आमाल बदते जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं, मेरे अल्लाह है माँ सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। मस्जिद को आप देख लीजिए, बगल में मस्जिद है, अगर इस मस्जिद में इमाम नहीं है, ये मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम है, डॉक्टर का फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में पीछे नमाज पढ़ने वाले अमीर हैं, लेकिन इमाम गरीब है, गरीब से गरीब होता जा रहा, मस्जिद वीरान है। बीवी पर हुकूमत नहीं, बच्चे पर हुकूमत नहीं, इमाम पर ठेला खींचने वाला भी हुकूमत कर रहा है, मस्जिद वीरान है। आप समझते हैं ये आबाद है? आबाद नहीं है, वीरान है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। कुरान को पकड़ने पर अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है, और कुरान को छोड़ने पर अल्लाह जिल्लत के गड्ढे में डालता है, गड्ढे में डाल देता है। अखबार रोज पढ़ेंगे, मोबाइल रोज देखेंगे, लेकिन पढ़ा कौन नहीं जाता? कुरान। महीनों से देखा कौन नहीं जाता? महीनों से कुरान। जबकि देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, छूना भी इबादत और अमल करना भी इबादत। कुरान का हमने कैसा तमाशा किया, आज जिल्लत की पस्ती में अल्लाह ने डाल दिया, अपने अमाल का नतीजा है। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये जो मस्जिद है, इसमें आप देखेंगे मेंबर बना हुआ रहता है, उस मेंबर पर जुमा के दिन आकर के खतीब खुतबा देता है, खड़ा होकर के खुतबा देता है। आप जानते मुल्क है, उसका नाम है तुर्की। तुर्की इतना कामयाब मुल्क है, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, इतना सुपर पावर मुल्क है कि जवाब नहीं। लेकिन वहाँ की कारगुजारी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान दुनिया में पीछे है, दुनिया में तो आगे है, दीन में पीछे है। कितना पीछे है? जब तक दीन में आगे नहीं होगा, दुनिया उसको पीछे ही रखेगी, दुनिया उसको आगे नहीं कर सकती। मेंबर पर पगड़ी रखी हुई होती है, और ये जुब्बा रखा हुआ रहता है, जो हम पहने हुए हैं, ये जुब्बा रखा हुआ होता है, और डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है, जैसे टोपी रखी हुई होती है हमारी मस्जिद में, प्लास्टिक वाली टोपी, उसी तरह वहाँ दाढ़ी रखी हुई होती है मेंबर पे। अब वो इमाम आया, कोट पतलून में आया, कोट पतलून में आया वो इमाम, सबसे पहला काम वो करता है कि वो जुब्बा उठाता है वहाँ से, उसको पहन लेता है, और उसके बाद वो जो पगड़ी रखी हुई है, डुप्लीकेट पगड़ी, उसको लगाता है। वो डुप्लीकेट जो दाढ़ी रखी हुई है उसको लगाता है, क्योंकि इससे पहले वो सफाचट होता है, चेहरा उसका फुटबॉल का मैदान है, वो डुप्लीकेट दाढ़ी लगाता है। नबी की सुन्नत का तुम तमाशा करोगे, अल्लाह पूरी दुनिया में तुम्हारा तमाशा कर देगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मदरसा में आलिम अगर पढ़ाए तो क्या कहते हैं? तो तनख्वाह लेते हैं। कौन सी खिदमत है भाई? मदरसा में आलिम है, तनख्वाह पर पढ़ा रहा है, तो कौन सी खिदमत है भाई? ये तो तनख्वाह लेता है। खानकाह में अगर आलिम है तो कहते हैं कि ये तो दुनिया से बेखबर है, इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। अगर आलिम सियासत में आया तो आलिम को सियासत से क्या लेना है? आलिम अगर रातों रात अमीर हो गया, जरूर घोटाला किया होगा, रातों रात कैसे अमीर हो गया? सब लोग आलिम के पीछे पड़े हुए।
مدرسے کی حالت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مدرسے میں پڑھ کر کے کیا ہوگا؟ بچہ آ رہا ہے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے، 15 پارے ہوئے، 15 پارے باقی، اسکول میں نہیں آ رہا۔ تو ماسٹر صاحب نے پوچھا، مسلمان ماسٹر پوچھ رہا ہے بچے کے باپ سے، تمہارا بچہ 2 سال سے نہیں آ رہا۔ تو باپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ وہ 2 سال سے 15 پارے قرآن پڑھا ہے، 2 سال اور پڑھے گا، اس کے بعد اسکول آئے گا۔ تو مسلمان ہو کر کے ماسٹر کیا کہتا ہے کہ قرآن کے چکر میں تمہارے بچے کے 2 سال برباد ہوئے، اور 15 پارے کے چکر میں رہو گے تمہارے 4 سال برباد ہو جائیں گے۔ مدرسے کا 4 احسان ہمارے اوپر، یاد رکھیے گا۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا، دوسرا احسان، تو ہمارے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، ہم انسان کیا، انسان سے بدتر شیطان اور حیوان ہوتے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا، نکاح کون پڑھاتا؟ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ میں جو آپ کے پاس بیٹھا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، یہ قوم کا پیسہ ہے، مدرسے کا احسان ہے، میرے باپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ فری میں تعلیم اگر دنیا میں کوئی ادارہ دیتا ہے تو وہ مدرسہ ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ انشاءاللہ مدرسے کو ہر اعتبار سے آباد کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے۔ اٹھا تو تھا ولائے دل میں کہ صرف یاد خدا کریں گے، اٹھا تو تھا ولائے دل میں کہ صرف یاد خدا کریں گے، مگر یہ خیال آیا ملی نہ روٹی تو کیا کریں گے، کہاں کے قبلہ کہاں کے قبلی جنید کیسے، کہاں کے شبلی عوض تصوف کہ ہم نے تبلی، بنیں گے سرجم مزہ کریں گے، ہر پل برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔